السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بار پھر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے رات کو بڑا واضح کر دیا تھا کہ میں حکومت چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تبدیلی لانے کے لیے آیا ہوں۔ کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت جلد سرپرائزز آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں نے بات کرنی ہے۔ پھر مشال یوسف زئی کی رات سے ایک ویڈیو آڈیو وائرل ہے، اس آڈیو کے اندر مشال یوسف زئی کیا کہہ رہی ہیں، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے خلاف ایک کمپین شروع کی گئی اور یہ کمپین علیمہ خان کے خلاف بھی کی جاتی ہے، سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی کی جاتی ہے۔ ایک مخصوص گروپ ہے جو اس طرح کی کمپینز لانچ کرتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پھر سہیل آفریدی نے کام کس طرح سے تیز کر دیا ہے، اس حوالے سے بھی اس ویلاگ میں ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، راجہ شہباز بھٹی پی ٹی آئی کے ایک سرگرم نوجوان جنہیں رات کو تھانہ شالیمار F10 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا اور کسی کو نہیں پتا کہ ان کو کہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ راجہ شہباز بھٹی کا تعارف یہ ہے کہ وہ سابق صدر ہیں یوتھ ونگ شمالی پنجاب کے اور ہیڈ رہے ہیں موبلائزیشن کمیٹی کے شمالی پنجاب سے، لیکن صرف یہ عہدے کہ وہ یوتھ ونگ کے ہیڈ رہے ہیں یا موبلائزیشن کمیٹی کے ہیڈ رہے ہیں، یہ ان کا تعارف نہیں ہے۔ وہ جان کی بازی لگانے والے ایک نوجوان ہیں، ہر جگہ پر پہنچتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ 9 مئی کے بعد جب لوگ ڈر گئے تھے نا، ڈر نہیں نہ بھی گئے ہوں، کچھ لوگ چھپ گئے، کچھ سہم گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے، کئی لوگوں کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ اب کیسے نکلا جائے، اب کیسے کھڑا ہوا جائے، کیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کے اندر ایک امید کس طرح بھری جائے۔ ایسے وقت میں راجہ شہباز بھٹی جیسے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے خوف کے بت توڑے۔ اور راجہ شہباز بھٹی، آپ ایک دن ان کو دیکھیں، وہ اٹک پل پر پہنچے ہوں گے، اٹک پل انہوں نے بند کیا ہوگا، دوسرے دن دیکھو وہ KPK پہنچے ہوں گے، پھر دیکھو وہ اسلام آباد کھڑے ہوں گے، پھر ان کو دیکھو وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوں گے، کبھی وہ کوئی ریلی نکال رہے ہوں گے، کبھی وہ سینیٹر مشتاق کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوں گے، کبھی وہ نوجوانوں کو موبلائز کر رہے ہوں گے، کبھی وہ عمران خان کے حق میں اونچی آواز میں نعرے لگا رہے ہوں گے، کبھی وہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے سرگرم ہوں گے، کبھی وہ اسلام آباد KP ہاؤس کے اندر سہیل آفریدی کے ساتھ ملاقات کریں گے، کبھی وہ عمران خان کا ویژن گلی گلی محلے محلے کے اندر جا کے لوگوں کو بتائیں گے۔ تو راجہ شہباز بھٹی کا تعارف اس عہدے کا ان کا عہدہ نہیں ہے بلکہ ان کا کام ہے، جو ہر صحافی جانتا ہے جو فیلڈ میں ہوتا ہے یا ہر PTI کا ورکر جانتا ہے۔ ان پر مقدمات تھے، ظاہر ہے جو بھی ایکٹیو ہوگا اس پر مقدمہ تو ہوگا، لیکن انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت کروا رکھی تھی۔ ان کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے، یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے۔ اب پچھلے کئی دنوں سے ان کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے تھے، گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی، اگرچہ مقدمات میں وہ ضمانت پر تھے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ قابل ہو یا سب سے زیادہ ایکٹیو ہو، اگر اس شخص کو پکڑ لیا جائے یا کوشش کی جائے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے نا کہ ایک بہادر کو کنٹرول کر لو، باقی اس کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ خود ہی کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو پولیس ان کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ گزشتہ رات F10 اسلام آباد تھانہ شالیمار کی حدود کے اندر وہ کسی ہوٹل کے اندر، کسی ریسٹورنٹ کے اندر کچھ دوستوں یا مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی مخبری پولیس کو ہوئی، پولیس آئی، پولیس ڈائریکٹ ہوٹل میں آئی، سیدھا ٹیبل پر گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور SHO نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد لوگ تھانے میں بھی گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تھانے میں نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ بہرحال ابھی تک راجہ شہباز بھٹی کا پتہ نہیں چلا کہ کیا وہ واقعی تھانے میں ہیں یا کہاں پر ہیں، ابھی تک انہیں کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ایک آڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور مشال یوسف زئی اس میں الزامات لگاتی ہیں سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہ ان کے حوالے سے عمران خان کا ٹویٹ کیسے آ گیا، جو عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کی تعریف کی کہ انہوں نے بہترین کام کیا عدالتی محاذ پر بھی اور سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کے لیے بھی۔ تو آپ کی ایفرٹس کو میں سلام کرتا ہوں۔ اب مشال یوسف زئی جیسے بونے، مشال یوسف زئی جیسے چھوٹے لوگ، ان کو آگ لگ گئی
کہ سلمان اکرم راجہ کے لیے ٹویٹ آ گیا. میں بطور ایک ویلاگر آپ کو ایک چیز بتا دوں, چھوڑ دیں سلمان اکرم راجہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا چھوڑ دیں وہ کیا ہیں, آپ ٹاپ 10 وکلاء کی لسٹ بنائیں اور وہ لسٹ آپ جس مرضی بندے سے بنوا لیں جو بھی پڑھا لکھا بندہ ہے پاکستان میں, کسی بھی جماعت کے بندے سے. ٹاپ 10 پاکستان کے اندر وکلاء جو سپریم کورٹ کے لیول کے ہیں, بڑے لیول کے وکلاء ہیں, ان کی لسٹ بنائیں. آپ سلمان اکرم راجہ کو اس لسٹ سے نکال ہی نہیں سکتے. سلمان اکرم راجہ اس لیول کے وکیل ہیں جو ایک ایک کیس کی 2-2 کروڑ تک فیسیں لے. اتنا بڑا وکیل ہے, ججوں کو وہ ہلنے نہیں دیتا. آپ نے براہ راست جو ہوگا گفتگو کے اندر دیکھا ہوگا, قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ چپ ہو جایا کرتے تھے جب سلمان اکرم راجہ بولتا تھا. تو پورے قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, جرت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. تو چھوڑ دیں سلمان اکرم راجہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. بطور وکیل سلمان اکرم راجہ یہ پی ٹی آئی والا کام چھوڑ بھی دیں, آگے پیچھے یہ جو اڈیالہ کبھی پہنچے کبھی کسی کی بات سن رہے ہیں یہ چھوڑ دیں, تو بھی سلمان اکرم راجہ کروڑوں روپے کما سکتا ہے اور کماتا بھی ہے اگر وہ کیس لڑے تو. اتنا بڑا وہ وکیل ہے. اور مشال یوسفزئی, آپ میں سے جو ویڈیوز دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ میں سے اگر کوئی مشال یوسفزئی کو پسند کرتا ہے تو وہ مجھے ایک لسٹ بھجوا دے, کامنٹس میں ہی بھجوا دے تاکہ میں پڑھ سکوں, تاکہ مجھے پتہ چلے. آپ مجھے بتائیں کہ میں غلط کر رہا ہوں. آپ کو مشال یوسفزئی, آپ بتائیں کہ مشال یوسفزئی سے بغض ہے, کیونکہ مشال یوسفزئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے. آپ حاسد ہیں مشال یوسفزئی کے. مشال یوسفزئی نے فلاں فلاں والا کیس لڑا تھا اور جیتا بھی تھا, یا وہ کیس لڑا تھا. ایون یہ کہہ دیں کہ جیتنے والا ہارنے والا بھی نہیں, آپ کہو کہ وہ فلانی جو درخواست تیار ہوئی تھی نا, وہ درخواست مشال یوسفزئی نے جو ہے وہ تیار کی تھی. تو بی بی کہتے ہیں کہ میرا تو ٹویٹوں کے اندر ذکر نہیں آتا, میری تو خان صاحب تعریف کرتے نہیں ہیں, میرا تو ذکر نہیں آتا ٹویٹر کے اندر. اچھا, کیا خان صاحب آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ کیا قابلیت ہے آپ کی؟ بشرا بی بی کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے آپ سینیٹر بن گئیں. ویسے تو دیکھیں اگر بشرا بی بی نے بھی بنوایا ہے اگر, تو اس طرح کی کوئی بات ہے تو بشرا بی بی کو سیاست کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. بے شک وہ عمران خان کی بیوی ہیں یا کوئی خان کی بہن ہو کہ وہ سینیٹر فلاں بن گیا, کوئی تو بتائے نا. چھوڑ دے تعلق کے پی کے سے. اب یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کے پی کے سے تعلق ہے یا وہاں پہ خواتین کم سیاست میں ایکٹیو ہیں تو اس لیے وہ سینیٹر بن گئی ہیں, وہاں سے اور بھی بے شمار خواتین ہیں. تو آڈیو آ گئی اور آڈیو کے اندر وہی شکوہ کہ ان کی کیوں تعریف ہوئی, میری کیوں نہیں تعریف ہوئی. تو بھائی آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو مشال یوسفزئی میں کوئی قابلیت پسند ہے, ذاتی طور پر مجھے کوئی بغض نہیں ہے, اگر آپ ان کے لیے ان کی کوئی اچھی بات ہو, کوئی قابلیت ہو, کوئی بڑا کیس انہوں نے لڑا ہو یا جیتا ہو, یا کوئی ایسا بیان ہو جو منہ توڑ جواب ہو پاکستان کے اندر آئین کو توڑنے والوں کے لیے, تو میں تو سب سے پہلے ویلاگ ان کا کروں گا, اسے رپورٹ کروں گا. تو آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے کہ یہ کیا بات ہے. دوسری طرف خبر یہ ہے کہ کام تیز کر دیا ہے اور بڑا واضح کر دیا تھا رات کو ہی, بڑی واضح ڈائریکشن سہیل آفریدی صاحب نے بتا دی تھی کہ انہوں نے چلنا کس طرح سے ہے. انہوں نے گنڈا پور نہیں بننا اور انہوں نے سیاست کو یا اپنی حکومت کو چلانا کس طرح سے ہے, اور انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ ہم انقلاب کی طرف جائیں گے, مراد سعید کا نظریہ, عمران خان کا نظریہ لے کر چلیں گے, اور حکومتیں چلانے کے لیے نہیں بلکہ انقلاب لانے کے لیے, تبدیلی لانے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے. خبر یہ بھی ہے کہ 8 وزراء کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں, کیونکہ کابینہ بڑی جلدی سے اب کوشش ہے کہ بنائی جائے اور بڑے فیصلے کیے جائیں, اور اس سلسلے میں میٹنگز مسلسل اسلام آباد میں بھی جاری ہیں, کے پی کے اندر بھی ملاقاتیں جاری ہیں, اور ساتھ کچھ اس طرح کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ سفارشی سہیل آفریدی کے دوستوں کے ذریعے اپروچ کروا رہے ہیں. وہ ایم پی ایس جو کبھی زندگی میں بھی نہیں بولے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ سہیل آفریدی کے دوستوں کے ذریعے سفارشیں کروا کے منسٹر بنا جائے. لیکن بڑا واضح عمران خان نے کہہ دیا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی جس مرضی کو بنانا ہے تم بناؤ, لیکن میں جواب آپ سے لوں گا. اور سہیل آفریدی بھی لگتا یہی ہے کہ پورا میرٹ پر ہی چلنے جا رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.